بسم اللہ الرحمن الرحیم. اظہر علی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی میدان. اس وقت پشاور پریس کلب میں موجود ہوں. میرے ساتھ موجود ہیں قومی وطن پارٹی کے صوبائی چیئرمین سکندر حیات شرپاو صاحب. ان سے صوبے کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے، جو امن و امان کے مسائل ان کے حوالے سے مختصر گفتگو کرتے ہیں. سکندر صاحب تھینک یو سو مچ. سر سب سے پہلے یہ بتا دیں، اس وقت خیبر پختونخوا میں جو ایک گورننس کا جو ایک ماحول بنا ہوا ہے، وزیر اعلیٰ کی ترجیحات، صوبائی حکومت کی ترجیحات، امن و امان کے مسائل ہیں، آپ نے بھی ذکر کیا، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، تو اس ساری صورتحال کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، لگ تو یہ رہا ہے کہ جب سے یہ صوبائی حکومت بنی ہے، یہاں پہ گورننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے. جو جس طریقے سے حکومت چلائی بھی جا رہی ہے، جس طریقے سے پوسٹنگ ٹرانسفرز ہو رہی ہیں، اس کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے کہ کس طریقے سے کی جا رہی ہے. پھر یہ پچھلے کئی دنوں سے صرف احتجاج کے اس میں صوبائی حکومت لگی ہوئی تھی تیاری میں، اور جو صوبے کے ایشوز ہیں ان کے اوپر نہ اجلاس ہو رہا تھا، نہ سرکاری سطح پہ کوئی میٹنگ ہو رہی تھی، نہ کوئی فیصلے ہو رہے تھے، اور بالکل صبح اس طرح لگ رہا تھا کہ آٹو پائلٹ موڈ میں چل رہا ہے. اسی طریقے سے مرکزی حکومت بھی جو اصل ایشوز ہیں، جو ان کی ذمہ داری بنتی ہے، اس کی طرف توجہ نہیں دے رہی. کرم کے جو واقعات ہوئے، افسوسناک واقعات ہیں، میرے خیال میں جتنا بھی اس کی مذمت کی جائے کم ہے، لیکن وہاں اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا. اسلام آباد جانے کے لیے تو لوگوں کے پاس ٹائم ہے، صوبائی حکومت کے پاس ٹائم ہے، مرکزی حکومت کے لوگوں کے پاس صوبائی حکومت کو روکنے کے لیے ٹائم ہے، لیکن کرم کے عوام کے لیے ٹائم نہیں ہے. جنوبی اضلاع میں جو امن و امان کی صورتحال ہے، اس کے لیے ٹائم نہیں ہے. اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہمارے صوبے کے لوگ یہی ایک سوال کر رہے ہیں کہ ہمیں کس کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا گیا. سکندر صاحب، صوبائی حکومت کی بدترین پرفارمنس کے باوجود یہ بار بار جب بھی یہ ان کے سیاسی کوئی ان کا ایجنڈا ہوتا ہے، پختونوں کا اس ایجنڈے میں جس بے دریغ استعمال یہ کرتے ہیں. ایک تو جس طریقے سے ہمارے صوبے کے وسائل بے دریغ سے استعمال کیے گئے، پھر ساتھ میں جو ہمارے لوگوں کو جس طریقے سے استعمال کیا گیا، اس کے اوپر میرے خیال میں جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے یہ کم ہے. پھر ساتھ یہ بھی کہ ہمارے امیج کو بھی خراب کیا گیا. ایک ایسا امیج بنایا گیا کہ یہ جو ہیں وائلنٹ لوگ ہیں اور یہی بس جذباتی لوگ ہیں. وہ میرے خیال میں یہ ایک اچھا امیج نہیں وہ، اور میرے خیال میں صوبے کے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ سکندر صاحب، جو ایک کلٹ فالوئنگ ہے یہاں پہ ہمارے صوبے میں، خصوصی طور پر ہمارے صوبے میں، یہ جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں، یہ کیوں ناکام ہے؟ کہ اپنا جو پیغام ہے لوگوں تک پہنچانے میں یہ ناکام رہی ہے کہ ایک سیاسی جماعت بار بار لوگوں کے جذبات سے کھیل رہی ہے، بار بار استعمال کر رہی ہے. دیکھیں، ان کو پورا موقع دیا گیا اور ان کے لیے ماحول بنایا گیا. میڈیا میں بھی، باقی ذرائع کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے پورا ان کے لیے ایک ماحول بنایا گیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہمارا صوبہ جو ہے بالکل یرغمال ہو چکا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ باقی سیاسی پارٹیوں کو اگر آپ لیول پلینگ فیلڈ دیں تو وہ پھر ایک بہتر طریقے سے سیاسی حل بھی نکال سکیں گے اور صوبے کو ایک صحیح سیاسی ڈائریکشن بھی دے سکیں گے. قومی وطن پارٹی جو کہ ایک پختونوں کے حقوق کے حوالے سے اس کا ایک رول ہے اور آفتاب خان کی سیاسی بصیرت ہے، تو ان حالات میں کہ جب پختون جو یوتھ ہے، جب وہ ایک بے لگام ان کو بالکل بیسمت ان کو لے جا کے دوڑایا جا رہا ہے، تو ان کو دوبارہ ایک منزل کی جانب لگانے کے لیے قومی وطن پارٹی کیا کردار ادا کرے گی؟ دیکھیں، ہماری بھی یہی توجہ ہے کہ اب ہم یوتھ کے اوپر فوکس کر رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اپنے یوتھ کو ایک پازیٹیو طریقے سے ان کو سامنے لائیں تاکہ وہ اپنا ایک مثبت کردار ادا کر سکیں، اور اس کی ضرورت ہے. اس میں ہم چاہیں گے کہ میڈیا بھی اپنا ایک کردار ادا کرے، باقی سیاسی پارٹیاں بھی اپنا ایک کردار ادا کریں، تاکہ ہم اپنے یوتھ کو ایک صحیح راہ دکھا سکیں.